الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله الكريم قال الله تعالى في شان حبيبه في القرآن المجيد فرقان الحميد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد صاحب التاج والميراج والبراق والقلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشحون منقوش في اللوح والقلم سيد الآدم والأجم جسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه جبريل خادمه والبراق مركبه والميراج سفره والسدرة المنتهى وقال قوسين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون من جماله بلغ العلم بكماله كشف الدجى بجماله حصلت جميع خصاله صلوا عليه وآله وصحبه وسلموا تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين نويت سنت الاعتکاف پیارے بھائیوں مسجد میں داخل ہونے کے ساتھ ہی اعتکاف کی نیت کرنے کیجیے چیلے قدم کو داخل ہونے کے ساتھ ہی آپ مسجد میں داخل ہونے کی دعا بجائے اسے پڑھ لیجیے اعتکاف کی نیت کر لیجیے موبائل فون پر نکاح ڈالنے کیجیے اگر آپ اس کو بند نہیں کر سکتے ہیں کیسی مجبوری ہے کیسا معاملہ ہے تو آپ اسے سائلنٹ ضرور کر دیا کیجیے تاکہ مسجد میں جو یہ ٹون بجنے کی آوازیں آتی ہیں اور بڑی عجیب بات ہے کہ ہمارے مذہبی لوگ بھی ٹونیں ایسے رکھتے ہیں کہ جو میوزک بند ہے حالانکہ کم از کم مذہبی لوگوں کو تو سادی جو ہے ٹون رکھنی چاہیے کہ اطلاع ہو جائے بس کہ کال آ رہی ہے لیکن بہرحال تو وہ آواز بھی مسجد میں نہیں ہونی چاہیے جو سازی ہے وہ اس کی آواز بھی مسجد میں نہیں ہونی چاہیے لہٰذا مسجد میں داخل ہونے کے ساتھ ہی آپ اعتکاف کی نیت کرتے ہوئے موبائل فون کو بند نہیں کر سکتے تو سائلنٹ ضرور کر دیتے دوستو 23 مارچ تھی آج آفس میں چھٹی ہونے کی بنا پر فقیر نے چاہا کہ کچھ معلومات کچھ عرض جو ہے کچھ باتیں کچھ گفتگو آپ سے ہو جائے اور اسی لیے میں نے بھائی عمران شیخ سے اس بات کی اجازت طلب کی کیونکہ وہی اب خطیب ہیں اور جمعہ پڑھاتے ہیں ان سے اجازت لینے کے بعد فقیر آج ان کی جگہ اس جمعے کے لیے اپنی کچھ معلومات کی بات کرنے کے لیے حاضر ہوا ہے اور عرض کرتا چلو کہ فقیر نے جو وہاں جس مسجد میں جمعے کی ذمہ داری عادت بنائی ہے اس عادت کے تحت ہی میں نے
درود تاج کی تلاوت کی، قرآن پاک لے کر بیٹھا ہوں، اس لیے کہ میں نے محسوس کیا اور ہمارا تمام کا عقیدہ اور ایمان ہونا چاہیے کہ بزرگوں کے نام سے اور بزرگوں کی توجہ حاصل کر کے اگر کچھ گفتگو کی جائے تو اس میں خیر و برکت اور اللہ پاک کی طرف سے خاص حکم رحمتوں کا نزول ہو سکتا ہے، سرکار کی توجہ بھی رہتی ہے۔ تو وہاں پر جو فقیر اعظم بنائی کہ قرآن پاک لے کر اعلی حضرت مجدد دین الملت الشاہ خواجہ خالد بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے قرآن پاک کی جو آیت دعا پڑھی جاتی ہے اس کا ترجمہ اس جو اعلی حضرت نے کیا ہے اس کو رکھتے ہوئے پھر اس کے بعد جو ہے نا گفتگو کو آگے بڑھائیں گے۔ تو جو کچھ قرآن مجید فرقان حمید میں سے سورہ آل عمران پارہ 4 آیت مبارکہ نمبر 110 اس کا ایک جز اللہ پاک نے مجھے قرأ کرنے کی سعادت بخشی ہے، میں اس کا ترجمہ کنز الایمان، ایمان کے خزانے اس سے کر دوں، پھر اس کے بعد سلسلے کو آگے بڑھاؤں۔ اور الفاظ میں وہی رکھنا چاہتا ہوں کہ جو اعلیٰ حضرت نے اس آیت کے تحت کیے ہیں۔ اعلیٰ حضرت مجدد دین الملت الشاہ فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں اس آیت کے تحت کہ تم بہتر ہو ان سب امتوں میں جو لوگوں میں ظاہر ہوئی، بھلائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے منع کرتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ آج اس موضوع پر نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، اس موضوع پر کچھ فقیر گفتگو کرنا چاہتا ہے اور یہ بھی بتانا چاہتا ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید کی آیت مبارکہ کے ابتدا میں کہا گیا کہ تم بہترین ہو، یعنی آپ کے لیے اللہ پاک نے آپ کی مدح فرما دی۔ رب کریم کی محبوب علیہ الصلوۃ والتسلیم کے طفل و صدقے میں جو ہم پر کرم ہوتا ہے اس کا ایک انداز یہاں دیکھیے کہ ہمیں امت سرکار کی امت ہے نا، اور بہتر امت بنے ہم سرکار کی وجہ سے اب ہماری خوبی بیان کی جا رہی ہے، اس لیے کہ تم جو ہے نیکی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو۔ تو دوستو خیر الامم تو ہم ہو گئے، اب خیر الامم والے کام ہم نے کرنے ہیں، خیر الامم والے کام کرنے ہیں۔ اچھا، اس میں حکم دے دیا کہ یہ کرنا ہے، اب کس انداز میں کرنا ہے؟ کیا ہلکے لگا کے کرنا ہے، اجتماع لگا کے کرنا ہے، گھر گھر جا کے کرنا ہے، قافلے لے کے جا کے کرنا ہے؟ اس میں کوئی قید نہیں لگائی گئی، مطلقاً حکم دے دے گا۔ جیسے کہ آپ کو درود کا مطلقاً حکم ہے کہ درود پڑھو، جب چاہے پڑھو، جب چاہے پڑھو، کچھ جگہ پر پڑھنا بہرحال منع کیا گیا، جس کو جانوروں کو ذبح کیا جائے اسے پڑھنا منع کیا گیا، کیونکہ وہ مقام جو ہے صرف اللہ کے نام لینے کا ہے۔ اسی طریقے سے جس طرح آپ کے بدن پر لباس نہ ہو، واش روم میں اس وقت بھی آپ زبان سے اللہ کے ناموں کا ذکر نہیں کر سکتے، یہ منع ہے۔ تو اس کے بعد اب میں پھر آ رہا تھا اس بات کے اوپر کہ اللہ نے حکم دیا کہ تم نیکی کا حکم کرتے ہو، برائی سے روکتے ہو۔ اس میں اللہ نے یہ نہیں کہا کہ یہ انداز ہو، یہ انداز ہو، یہ انداز ہو، اللہ نے آپ کو مطلقاً جو ہے حکم دینے کے بعد آپ کے اوپر چھوڑ دیا کہ جس انداز کو آپ اختیار کرو وہ شریعت سے ٹکراتا نہیں ہے تو اسے اختیار کیا جا سکتا ہے، اگر شریعت سے نہیں ٹکراتا ہے اسے اختیار کیا جا سکتا ہے۔ دوستو، اسی بنا پر فقیر آج کچھ اپنے ذاتی تجربات اور اپنی غلطیوں کا بھی اعتراف کرے گا، اس لیے کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ایک آدمی نے ایک بات کو سمجھا اور یہ سمجھا کہ یہ دین کی تبلیغ کا اچھا ذریعہ، اسے استعمال کرنا چاہیے اور اس طریقے کو اختیار کرنا چاہیے، لیکن بعد میں جب آگاہی ہوئی کہ اس کے اندر ہم غلطی پر رجوع کر لیے، اس میں کیا برائی بات ہے؟ اس میں کون سی میری شان میں کمی آ گئی، میری کوئی برائی ہو گئی؟ تو اگر برائی بھی ہے ٹھیک ہے، ہم نے غلطی تھی، اللہ کے بارگاہ میں جھک گیا، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ اب بات یہ ہے کہ سورہ نحل کے اندر قرآن نے آواز دی ادعوا الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، کہ اللہ کی طرف لوگوں کو بلاؤ حکمت سے، اچھی تدبیر سے۔ جہاں کہہ دیجیے کہ آپ کو انداز کوئی سا بھی ہو، انداز کوئی سا بھی ہو، لیکن آپ کو یہ بات ضرور طے کرنی چاہیے کہ لوگوں کو حکمت اور پیار سے بلائیں گے، لوگوں کو دعوت دیں گے تو حکمت اور پیار کے ساتھ دیں گے۔ لٹ والا انداز جو ہے دوسرے کو ضد دلا دے، اس انداز کو اختیار نہیں کیا جائے گا، اس انداز کو اختیار نہیں کیا جائے گا۔ دوسروں کو تکلیف میں ڈال دے، پریشانی میں ڈال دے، اس انداز کو اختیار نہیں کر سکتے آپ۔ باقی آپ کیجیے، آپ دیکھیے کہ آستانوں پر جو ہے ان کا اپنا ایک انداز ہوتا ہے، آستانے پر جو ہے دین کی دعوت دینے کا اپنا انداز ہوتا ہے، علماء کرام کا اپنا انداز ہے، کسی کا کچھ انداز ہے۔ تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ انداز صحیح، یہ غلط ہے۔ دین کی طرف بلانا چاہیے اور دین کی طرف بلانے میں حکمت ہونی چاہیے۔ ہم نے ایک موقع ایسا آیا
چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر میں چاشنی ہے، ذکر میں چاشنی ہے، اور ہم اس بات کو تو جانتے ہیں، اہل سنت کے جو لوگ ہیں، جو اعلیٰ حضرت سے محبت رکھنے والے لوگ ہیں، وہ بات جانتے ہیں کہ دین کی اساس جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، لہذا ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ انداز جو اختیار کرتے ہوئے تو جو بتا دے حکمت اور پیار اور انداز کے ساتھ ساتھ ہم اسے قبول، کون اسے قبول کرے، دوسرے کی بات نہیں کرتے، ہم اسے قبول کریں گے کہ جو حب رسول پر مبنی ہوگا، وہ انداز کو ہم قبول کریں گے، باقی تمام انداز کو ریجیکٹ کر دیں گے، اس لیے کہ حب رسول کے بغیر جو ہے ہمارا ایمان کا نہیں ہوتا ہے، تو ہم ایسی بات کیسے قبول کر سکتے ہیں، ہم ایسی بات کیسے قبول کر سکتے ہیں؟ اب فقیر اپنی بات کرتا ہے۔ ایک وقت آیا، ہم نے سمجھا کہ نعت خوانی جو ہے، نعت خوانی جو ہے، چونکہ لوگ بڑی رغبت رکھتے ہیں، لوگ بڑی چاہت سے آتے ہیں، محبت سے آتے ہیں، لہذا نعت خوانی کو تبلیغ کا ذریعہ بنایا جائے۔ ہم نے بنایا، ہم نے اس حد تک چلے گئے کہ اپنی محافل میں علماء کرام کو بھی نہیں بلایا۔ ہم نے بولا یہ نعت خوانی، چونکہ نعت خوانی ہم بھی شروع آتا تھا سرکار کے ذکر کے ساتھ، محبت کے ساتھ سنتے تھے، ہم سمجھتے تھے بہت بڑا ہم کام کر رہے ہیں، اور یہ نعت خوانی کے ذریعے معاشرے کی اصلاح کا کام کر رہے ہیں، لوگوں کے دلوں میں عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم ڈال رہے ہیں۔ ہم نے بہت محنت کی، لیکن پھر آگے جب چلتے گئے تو معلوم چلا کہ منتظمین کے اندر ہمیں یہ برائی نظر آئی کہ وہ لوگ جو کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی گستاخی پر مبنی گروہ ہے، وہ بھی ہمارے صفوں میں داخلے کے لیے، ہماری جیبوں پہ ڈاکے ڈالنے کے لیے نبی کی نعت پڑھ رہے ہیں، اور ہم انہیں جو نباوہ کر رہے ہیں۔ ارے جن کو جوتیوں پہ رکھنا چاہیے ہم نے سر پر بٹھا رہے تھے کہ نعت پڑھ رہا ہے، یہ غلط ہو گیا۔ میں پیچھے ہٹ کر بھائی یہ موٹی سی بات سن رہے ہیں، پیچھے ہٹ کے بھائی کہ یہ کیا کہ وہ جو نبی کی شان میں گستاخی کے مرتکب ہیں، ہم ان کو ہزاروں روپے دے کر اسٹیج پر عزت دے کر بلاتے ہیں۔ میں نے بولا میں نہیں چل سکتا، اللہ اور ہونا بھی چاہیے، اس لیے کہ نبی کی محبت اسی وقت ہو سکتی ہے کہ جب کہ نبی کی محبت سے ہٹ کر اگر انداز ہوا تو اسے قبول نہیں کیا جائے گا۔ لوگ کہتے ہیں نبی تو پڑھ رہا ہے، پڑھنے تو کیا منافق تو نبی کے دور میں کیا نہیں کرتے تھے، کیا نہیں کرتے تھے، تو انداز جو ہے نا ہمیں پسند نہیں لگا، ہم نے لگا۔ پھر اس کے بعد جو ہے نا اور مزید باتیں پھر دیکھنے میں آئی کہ ہمارے نعت خوان میں جو ہے ایسا لگ رہا ہے جیسے بوتیک چلانے کا انہوں نے کوئی ٹھیکہ لے رکھا ہے، بوتیک چلانے کے ٹھیکے لے رکھے ہیں۔ انداز جو ہے نا ان کے جو ہے نا غیر مہذبانہ انداز، نہ جانے کہاں سے انہوں نے سیکھا، کیا سیکھا، علماء کرام گر کرنے لگے، لیکن وہ سر اور سرکش بنتے چلے جا رہے ہیں۔ نعت خوانی سے آنے کے لیے ہزاروں روپے طلب کرنا کہ اس کے بغیر تو آئیں گے نہیں۔ پھر اس کے بعد عجیب عجیب جو ہے نا اپنے آپ کو جو ہے نا علماء کرام کی، یقین مانیے کہ ایسے بھی اسٹیج ایسے وقت دیکھنے میں آئے کہ علماء کرام کی تقریر اور علماء کرام کے لیے 10 سے 15-20 منٹ دینا جو نعت خوانوں کو ناگوار گزرنے لگا، اس لیے کہ یہاں معاملہ پیسے کا تھا، جہاں پیسہ جو ہے نا نعت میں اشعار بھی وہ پڑے جاتے ہیں، لوگوں کی جیب سے پیسہ نکالنا مقصد ہے۔ تو دوستو بات یہ ہے کہ اگر نعت خوانی اس طرح کی نعت خوانی سے اگر لوگوں کی اصلاح کا معاملہ ہوتا، اتنی نعت خوانی ہو رہی ہے، کچھ لوگ جو ہے اس میں ہمیں تبدیلی نظر آتی معاشرے میں۔ اس کے ساتھ ساتھ فقیر یہ بھی توجہ دلانا چاہتا ہے کہ کعبے میں دعا مانگی جاتی ہے، کعبہ بڑی عظمت والی جگہ، مسجد پاک میں امام صاحب وہاں کے جو ہیں دعا مانگتے ہیں، لوگ کروڑوں تو نہیں لاکھوں دعا مانگتے قبول نہیں ہوتی، اس لیے کہ جو دعا مانگنے والا ہے ارے اس کا اللہ کے رسول سے رشتہ ہوگا تو پیچھے والے کی دعا قبول ہوگی نا، جو ہمارے آگے والے صحیح نہیں ہے، تو اس لیے کہ کہیں بھی ہو دوستوں اس بات کو سمجھ لو کہ جو حب رسول پر مبنی نہیں ہے وہ چاہے کتنا معتبر اور کیسے کچھ ہم اس کو جو ہے نا بہرحال یہ کہ جوتیوں کے لیے ہم اسے جو ہے تو معاشرے میں نظر نہیں آیا، بلکہ ہمارے لیے سنت کو بگاڑ آنے لگا۔ ایک بار میوزک پر مبنی نعت خوانی چلنے لگی، اس کے لیے بھی لوگوں نے کہا ہمیں وہ جو ہے نا بات سمجھ نہیں آ گئی، تو دوستو ہم نے رجوع کر لیا، ہم نے اللہ سے معافی مانگ لی، باری تعالیٰ ہم نے نہ سمجھی، ہم سمجھ نہیں سکے، ہم سمجھے تھے کہ اس کے رسول کے اوپر مبنی جو اشعار پڑھ رہے ہیں اس سے معاشرے میں تبدیلی آ جائے گی، ہم نے لوگوں سے چندے کر کے زبردستی جو ہے نا اس طرح کر کے جو ہے اور بڑی بڑی محفلیں سجائی، لیکن بعد میں جب دیکھا کہ اس کے اندر شریعت سے ٹکراؤ آ رہا ہے، اس لیے کہ میں اس معاملے میں دعوت اسلامی کے اس قول پر اور اس عمل پر متفق ہوں کہ نعت خواں کو پیسے دے کر بلانا یہ منع ہے، نہیں کرنا چاہیے۔ آئے محبت سے ہو جائے دے دیں آپ، اور اگر اس کو نہ ملے تو نہ بولنا بھی نہ چلائے،
مل گیا ٹھیک ہے، نہ ملے نیت کے ساتھ آنا. آخر دیکھیں نا بھیا، جب آپ نبی کی نعت پڑھ رہے ہیں تو آپ اجر نبی سے لیں گے نا، آپ ہم سے کی بات کے اجر کے طالب ہوتے ہیں. تو دوستو اس لیے فقیر نے رجوع کر دیا اور اپنی بات کے اوپر اللہ سے معافی کا طلبگار ہے کہ نبی نے اس نے سمجھا تھا نہیں سمجھ، اب معافی کیا. اب ہم جو ہے نا نعت خوان، ایسے نعت خوان جو پیسے کے لیے اپنا سب کچھ بنائے میں، ہم ایسے کو اپنی محفل میں بلاتے نہیں اور ایسی محفلوں کے لیے ہم لوگوں سے جو ہے کبھی رغبت نہیں دلاتے کہ بھئی جو نعت خوان پیسے کے لیے جب تک آگے جا سکتا ہے اس سے جو ہے دور رہے. پھر حب رسول کا ہمارا معیار ہے حب رسول. ہم نے حب رسول کو معیار بناتے ہوئے ایک عجیب بات ہے کہ آج کل لوگ اپنے تئیں جو ہیں یا تو ان کے چاہنے والے یا خود اپنے تئیں اپنے لیے القاب کا انتخاب کر لیتے ہیں. شیخ الاسلام صاحب آگے یہ شیخ الاسلام کون ہے؟ کتابیں پیچھے رکھ کر اس کے اندر سے وہ مسائل پر گفتگو کرنے لگے جو کتابوں میں تو موجود تھے اور علماء کرام جو ہے نا اس کو مناسب نہیں سمجھتے تھے بیان کرنا. اس کا بیان نہیں ہوا اس لیے کہ اس میں مسئلہ تھی، کوئی بات تھی. اس لیے کہ من لم یعرف زمان فہو وہ جاہل. فقہ کا بڑا اہم مسئلہ ہے کہ جو زمان کے حالات سے واقف ہے وہ جاہل ہے. لیکن انہی روایتوں کو جو پہلے بیان کیجیے اور لوگوں پر رو ماننے کے لیے دیکھیے جی یہ تو ایسی عجیب اور نئی بات کر رہے ہیں، ان کا علم تو بہت وسیع ہے. ہم نے کہا اور سچی بات ہے علماء اہل سنت نے بھی جو اس حوالے تھے اس حوالے سے نرم ہاتھ رکھا. لیکن جب ممتاز قادری ہمارا معیار بن گیا، ممتاز قادری جو سرکار کے عشق سے سرشار ہو کر اپنی جان کی بازی لگانے کے لیے تیار اور ہمارے سروں کا تاج، اس کے لیے جب ممتاز قادری کو جذباتی اور اس کے محبت بر انداز کو غلط اور وساق رسول کی حمایت پہ کہا گیا تو ہمیں بولا یہ تو بالکل اس بات کہنی چاہیے اور علماء کرام آپ کہہ رہے ہیں یہ بات. ہمارا معیار حب رسول ہے، ہمارا معیار حب رسول ہے. ہم نے حب رسول کے تحت ممتاز قادری کی حمایت میں جس کو پایا ہم نے کہا کہ آپ ہمارے سروں کے تاج ہیں. اسی مخالفت میں جو آیا چاہے کتنا بڑا معتبر کیوں نہیں تھا کہ بھائی تمہاری کوئی معیار نہیں، تمہارا کوئی اعتبار نہیں، اس لیے کہ جو نبی کے نام پر نبی کے ناموس کے لیے جان قربان کرنے کے لیے تیار رہے تم اس کو جذباتی اور اسلام سے اس کے عمل کو متصادم قرار دو اور جس کو مارا گیا اس کی حمایت میں تم کھڑے رہو. تو ایسی حمایت اور ایسے جذبات تمہیں مبارک ہو. ہم یہ نہیں دیکھتے کہ جس نے حب رسول کے حوالے سے کام کیا کیا وہ معاشرے کے کچلے ہوئے طبقے سے ہے، ایک ایسا طبقہ جو دنیاوی حوالے سے کمزور طبقہ کہا جاتا ہے. ہم نے بولا کوئی بات نہیں، لیکن اس کا عمل حب رسول پر لہٰذا ہمارے سروں کو تاج ہے. غازی علم الدین شہید ہو، غازی عبدالقیوم شہید ہو یا اس وقت غازی ممتاز ہو، ہمارے لیے اگرچہ بظاہر دنیاوی حوالے سے دنیاوی اسٹیٹس کے حوالے سے یہ کمزور تھی، لیکن ہمارے لیے ان کا معیار وہ رہا کہ جو انہوں نے حب رسول کے حوالے سے اپنی جان کا نذرانہ دینے سے دریغ نہیں کیا. اللہ ہمارے ممتاز قادری کو سلامت رکھے، اللہ پاک اس کو ہمارے لیے مشعل راہ بنائے اور اس کو جذباتیت کہنے والوں کے منہ اللہ پاک کالا فرمائے اور جو گستاخ رسول کی حمایت میں جو اللہ پاک انہیں اس کے ساتھ اٹھائے ہمیں تو اللہ پاک کل روز قیامت میں ممتاز قادری کے ساتھ اٹھائے. اگرچہ بظاہر ایک بہت بڑا نام نہیں ہے، بہت بڑے علمی کام نہیں ہے، لیکن حب رسول کا تقاضا ہے کہ ہم اسے اپنے سروں کو تاج سمجھیں، ہم اس کے ساتھ اپنا انجام کے لیے دعا کریں. دوستو معاملہ یہ ہے ہمیں عقیدتیں و محبتیں جو ہیں ان کو ایک انداز میں ایک سمیٹے ہوئے انداز میں رکھنا ہے. ہم دیکھتے ہیں ہمارے پیر خانے ہیں، آستانے ہیں. ایک عالم کا انداز بعض اوقات عالم بھی ہوتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ پیر خانے پہ بھی موجود ہوتا ہے. پیر خانوں کی تعلیم طریقت پر مبنی، لیکن آج کے دور میں شریعت نہیں آتی، طریقت کی بات کیا کی جائے. آج کے دور میں لوگوں کو عطیات نہیں آتی، آج طریقت کی بات کیا کی جائے. نماز جنازہ نہیں آتی، جس نے پیدا کیا ہے جو پیدا آپ کے والد ہے اسی نماز جنازہ نہیں پڑھ سکتے، اکثر نماز جنازہ نہیں آتی. مرتے وقت دم لبوں پر یاسین شریف نہیں پڑھ سکتے، آتی نہیں. تو دوستو بات یہ ہے کہ طریقہ کی بات کیسے کی جائے. اس دور میں ابھی تو ہم لوگ
اس دور میں سانس لے رہے ہیں جس میں معمولی عمل کرنے والا بھی جو ہے کامیاب ہو جائے گا۔ فطرے کا دور ہے، چار سو ہماری طرف جلدار ہے، چار سو ہماری طرف جلدار ہے۔ تحقیق کے نام پر، فکر کے نام پر یہ لوگ جن کے ڈانڈے کسی اور سے ملتے ہوں گے ہمارے عقائد کے اوپر زد لگا رہے ہیں۔ اور دوستو بات یہ ہے کہ شیطان کے وسواس اپنا اثر ضرور رکھتے ہیں، آدمی اس میں مبتلا ہوتے جا رہے ہیں۔ تو طریقت کی بات جو ہے اس دور میں بعد میں رکھی جائے۔ آستانے والوں کو بھی چاہیے کہ اس وقت جو ہے نا شریعت کی بات کر کے لوگوں کو عقائد کے حوالے سے، ہم نے دیکھا بہت سے لوگ جو کہ اپنے پیروں کے لیے جان دینے کے لیے تیار تھے، جب ان کے اوپر عقائد کے حوالے سے کوئی حملہ ہوا گھبرا گئے، بوکھلا گئے۔ ان کی تربیت جو ہے یہ تو ضرور تھی کہ آستانے کا ایک بڑا اعلیٰ قادم ہے، اپنے پیر کے لیے جان دے جانے والا ہے، لیکن اس کی کوئی تربیت نہ ہوئی اور یہ ہوا جب کوئی بات ایسی بدبدوں کی طرف سے آئی اس کا ایمان لرز گیا، لڑکھڑا گیا۔ بہت سو کو ہم نے پلٹ جاتے ہوئے دیکھا، اس لیے کہ ہمیں ماحول کو دیکھنا ہے۔ من یعرف زمانا فہو جاہل کے تحت کام کرنا ہے۔ زمانے کے تقاضے کیا ہیں، زمانہ ہم سے کیا مطالبہ کرتا ہے اور کیا چاہتا ہے، ہم نے یہ بات سامنے رکھنی ہے۔ تو دوستو طریقہ کی بات اس دور میں وہ کرے کہ جو شریعت کے اوپر عبور رکھتا ہو۔ ہم تو بھی شریعت کے معاملات پر عبور نہیں رکھتے ہیں، ہم طریقے کی بات کریں۔ ہمارے آستانے بھی الحمدللہ آج کل کوئی بڑا معتبر ہوگا تو یہ کہ تعبیر اس کا اچھا ہے، تعبیر اس کا اچھا ہے، یہ معتبر ہے کہ ہمارے آستانے رہ گئی ہے۔ ورنہ ہمارے آستانوں پر مرد و عورت کا اختلاط اور عجیب عجیب حرکات ہیں۔ اللہ پاک ان سے پناہ میں رکھے، اللہ پاک ان محفوظ رکھے۔ مریدین جو ہیں اپنے پیر کے لیے وہ کتابیں بناتے ہیں، وہ القابات سے انہیں نوازتے ہیں کہ الامان الحفیظ۔ اگر ہم اپنی اس صدی کو ہی دیکھ لیں تو بہت سے مجدد ہیں، مریدین نے اپنے کسی کو قطب بنا دیا، کسی کو ابدال بنا دیا، کسی کو قائد انقلاب بنا دیا، سب بناتے چلے جائیں۔ مرید کا کہنا ہے اپنے پیر سے محبت کو، سن رکھا تھا کہ پیر سے محبت کرو گے تو یہ تمہیں جو ہے نا اعلیٰ مقام دلا دے گی۔ اب وہ پیر کی محبت، پیر صاحب بھی بڑے خوش ہو رہے ہیں، پیر صاحب بھی بڑے خوش ہو رہے ہیں کہ واہ 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 واہ، مجھے جو ہے نا کوئی مجدد کہہ رہا ہے، کوئی پیر طریقت کہہ رہا ہے، کوئی کتب کے لقب دے رہا ہے، کوئی ابدال کہہ رہا ہے، کوئی بے بدل کہہ رہا ہے۔ مرید ہے نا، مرید کہہ رہا ہے اور پیر صاحب ان کو بڑے خوش ہو رہے ہیں۔ پیر صاحب کا معاملہ کیا ہے، نہ نماز ان کی، نہ روزہ ان کا، نہ چہرہ بشرا ان کا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق۔ عورتوں کا اختلاط ان کے یہاں، پیسہ آج کل بنانے کی اکثر دیکھیے استشراء ہر جگہ ہوتا ہے، اکثر جو ہے پیسہ بنانے کی مشینیں بنی ہوئی ہیں۔ فقیر کا بھی ایک آستانے سے تعلق ہے، اور ہمارے شاہ صاحب جو ہیں یہ اکثر کہا کرتے، بڑے شاہ صاحب، کہ آج کل کے دور کے پیر کا معاملہ تو یہ بن گیا کہ وہ اپنے مرید کے پاس جاتے ہیں، مرید کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں کیا دو گے، اور جب ان کے گھر پہ آتے ہیں مرید تو کہتے ہیں کیا لائے۔ تو یہ لانے اور دینے کی حد تک یہ پیری مریدی اکثر جگہ رہ گئی ہے۔ یہ پیری مریدی اسی وقت کامیاب ہے جب کہ پیر بھی اپنے آپ کو شریعت پر چلاتا ہو، لوگوں کی رہنمائی کرتا ہو، ٹھیک ہے۔ اگر نہیں ہے تو دوستو اعلیٰ حضرت کا فتویٰ ہمارے لیے رہنما ہے کہ پیر بننے کا وہی ہو سکتا ہے جو جس کا سلسلہ سرکار سے نسباً نہیں حسباً صحیح اس نے کسی طریقے سے بزرگوں لڑی سے جا کے ایک حسب ہوتا ہے، ایک نسب ہوتا ہے، اولاد اور اولاد، یہ ضروری نہیں ہے۔ حسباً بھی ہو سکتا ہے کہ اس کی سلسلے کی لڑی جو ہے نا سرکار کیا کرنی چاہیے، سنی ہونا چاہیے، سنی عقیدہ ہونا چاہیے، خوشبودار ہونا چاہیے، اور پھر اس کے بعد جو ہے فاسق مولوی نہ ہو، اعلانیہ فسق نہ کرتا ہو، اعلانیہ گناہ نہ کرتا ہو، عالم ہو۔ اب عالم سے مراد یہ ضروری نہیں ہے کہ کسی دارالعلوم میں 8 سال اس نے پڑھا ہو، عالم کی یہ تعریف نہیں ہے۔ عالم جو ہے بیان کیا گیا کہ عالم اسے کہہ سکتے ہیں کہ جو مسئلہ کتابوں سے نکال سکے، کتاب میں موجود ہے اسے نکال سکے، اسے عالم کہہ سکتے ہیں۔ ورنہ دوستو بات یہ ہے کہ ہم اپنے تئیں جو ہے کچھ بھی کہہ کر جو ہے اپنے پیر کے حوالے سے باتیں کرتے رہیں۔ شریعت کا جو اعلیٰ حضرت کا حکم ہے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا۔ لہذا پچھلے مجھے نہیں پتا کہ اعلیٰ حضرت کے بعد مجدد کے لیے کس کے لیے کہا گیا،
لیکن کچھ لوگ ہمارے نورانی میاں کے معتقد جو ہیں مجدد اپنے نورانی میاں کے لیے لگاتے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمیں نہیں پتہ کہ مجدد کے وہ منصب پر فائز تھے یا نہیں تھے. علماء اہل سنت نے بہرحال مجدد تو ان کے لیے نہیں کہا. تو ان کے مریدوں سے بات ہوئی، بھائی یہ آپ کیا کر رہے ہیں، بگڑ جاتے ہیں. بھائی یہ کیوں آپ کر رہے ہیں ویسے بات، جو مجدد نہیں تھے کیوں کیا؟ مجدد جو ہے نا ویسے تھے عالم ہمارے سر آنکھوں پر، ختم نبوت کے لیے ان کی قربانی ہمارے سر آنکھوں پر، آئین بنانے کے لیے ان کی قربانی ہمارے سر آنکھوں پر. آپ بولیں تو ان کی قبر پہ جا کر بوسہ دینے کے لیے تیار ہیں، ان کی چپلیں مل جائیں سر پہ رکھنے کے لیے تیار ہیں، لیکن جو مقام ہے اس تک رہے، جو بات ہے اس تک رہنی چاہیے. آپ مجدد کہیں گے ہم تو رات نہیں متفق ہوں گے، آپ ناراض ہوں گے تو ہونے دیجیے. مجدد جب نہیں ہے تو کیوں کہتے ہیں آپ، کیوں مطلب بلا وجہ جو ہے ایک بات کی طرف آپ لوگوں کو جو ہے نا رغبت دلاتے ہیں. اللہ کے نزدیک جس کا جو منصب ہے منصب ہے، اللہ نے جس کو جو نوازا ہے اس مرتبے پہ رہے. تو دوستو بات یہ ہے کہ نیکی کی دعوت دینے کے لیے خداوند قدوس نے ہمارے لیے کوئی انداز مقرر نہیں کیا ہے کہ اس انداز میں چلنا ہے. حکمت ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ کا ایک ہمیں کلیہ دے دیا. حکمت کے ساتھ بلانا ہے، اچھے انداز سے بلانا ہے، تدبیر سے بلانا ہے. آپ تدبیر سے بلائیے، آپ لوگوں کو جو ہے نا اپنی طرف بلائیے حکمت اور پیار بھرے انداز سے. آپ امام حسین عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ ایک بزرگ صحابی جو ہے ان سے وضو میں جو ہے نا غلطی ہو رہی ہے، وضو میں غلطی ہو رہی ہے. تو وضو میں غلطی ہو رہی ہے تو جا کر اگرچہ سرکار کے نواسے ہیں اور سب کی آنکھوں کا چین ہے، محبت ان کے حصے میں آئی ہے تمام کی، اس بدبخت گروہ کے علاوہ جس نے امام حسین علیہ مقام پر کربلا میں زیادتی کی، تو جا کے یہ نہیں کہا کہ چچا آپ وضو غلط کر رہے ہیں، چچا میں وضو کرتا ہوں آپ دیکھیے میری کوئی غلطی تو نہیں. وضو کر کے دکھایا، چچا سمجھ گئے کہ بھتیجا کیا کرنا چاہتا تھا. چچا سمجھ گئے کہ جس گھرانے سے حکمت ملی ہے، جس گھرانے سے نصیحت بٹی ہے، جس گھرانے سے پیار بٹا ہے، احترام بٹا ہے، یہ کیا کہنا چاہتا ہے. تو یہ انداز ہونا چاہیے. اور امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے اس قول کو، بزرگوں کے اس قول کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے ہمیں کرنا ہے کہ دوسرے کو اپنے سے حقیر نہیں جاننا ہے، دوسرے کو اپنے سے حقیر نہیں جاننا ہے. اگرچہ وہ برا مبتلا ہے تو ہم اس برائی کی وجہ سے اس برائی کو برا کہتے ہوئے اس کی اصلاح کی کوشش کریں گے. دیکھیے اس حوالے سے پھر جو ہے میں آپ کو عرض کروں کہ اگر آپ کے دوست میں کوئی برائی آ جائے تو انداز اس میں دو بتائے گئے. ایک ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے. ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایسے کو چھوڑ دو، ایسا نہ ہو کہ برائی تم میں آ جائے اور تم پر اہتمام، تم پر نہ کرنا، چھوڑ دو اس کو. ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے نہیں، اب اسے تم زیادہ پیار کرو، اب اسے زیادہ چاہت دو، اب تم سے زیادہ محبت کرو تاکہ وہ تمہاری محبت کی بنا پر برائی کو چھوڑ دے. دونوں کا اپنا انداز ہے، دونوں کا صحیح ہے، دونوں کو نہیں کہہ سکتے. دونوں اپنی جگہ جو ہے اس کی پیش نظر اصلاح ہے، اس کی پیش نظر اصلاح ہے. تو دوستو جب پیش نظر اصلاح رہے تو معاملہ ہوتا رہتا ہے. اور الحمدللہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ کچھ دنوں سے ایسی بات ہوئی، فقیر نے بھی کہی، میں نے آج قصدن جو ہے اس کو سامنے اپنے ایک آلے کو رکھ لیا کہ بعد میں لوگ جو ہے ہمارے کہے ہوئے کو دوسری بات کر کر جو ہے طرح طرح کی بات کرتے ہیں. ریکارڈ ہے اور آپ کے سامنے جو بات کہی ہے یہ ویب سائٹ پر آج شام کو ہی اپلوڈ ہو جائے گی، ہمارے ویب سائٹ پر دیکھ لیجئے گا. میں ہر وقت احتساب کے لیے تیار ہوں، آپ جس جگہ چاہیں، فتوے کی روشنی میں، علماء کی روشنی میں احتساب کے لیے تیار ہوں. اس لیے تیار ہوں کہ میں ان سے دور نہیں ہوں. کوئی بھی آدمی احتساب سے بالا تر نہیں، احتساب سے بالا تر نہیں. ہم بہت زیادہ تو نہیں پڑے ہوئے، لیکن اخلاق کے ساتھ علماء کرام کی جوتیاں سیدھے کرنے کی بنا پر کچھ رہنما اصول نے دل میں ایسے گھر کر لیا ہے کہ وہ رہنما اصول ہمارے سامنے ہیں، وہ باتیں ہمارے سامنے ہیں کہ کوئی بھی احتساب سے بالا تر نہیں ہے. احتساب کسی کا بھی ہو سکتا ہے. ہم امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا جو ہے معاملہ، ان سے اختلاف کا معاملہ، اختلاف عقائد میں نہیں ہو سکتا، اختلاف عقائد میں نہیں ہو سکتا کہ عقائد ایک ہی ہوتے ہیں. مسائل میں اختلاف ہو سکتا ہے، انداز میں اختلاف ہو سکتا ہے. امام اعظم ابو حنیفہ سے تو مسائل میں اختلاف کیا، ان کے شاگردوں نے 6000 جہاں کہتے ہیں تقریباً 6000 جو ہے مسائل میں اختلاف کیا.
کسی نے اٹھ کر یہ نہیں کہا کہ اپنے شاگرد سے اختلاف کرتے ہو، اپنے استاد سے اختلاف کرتے ہو، شاگرد سے نہیں کہا کہ اپنے استاد سے اختلاف کرتے ہو، اس لیے کہ علم کی بات ہے، اختلاف کیا تو علم کی بنیاد ہوتی ہے، معاملہ جو ہے نا اس کے اندر کوئی ذاتی رنجش اور بغض حسد کینہ نہیں تھا۔ آج کے دور کا معاملہ ہوتا ہے تو شاید نہ جانے کیا باتیں جو ہے نا شاگرد کے لیے کچھ معاملات ایسے سنگین بنا دیے جاتے ہیں، سخت بنا دیے جاتے ہیں کہ اللہ مان و نفی۔ ابوبکر معاف کیجیے گا، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی جلالت، آپ کے روب، آپ کے دبدبے کا ایک دنیا ایک زمانہ قائم۔ جمعے کے دن جو ہے آپ خطبہ دینے کے لیے بیٹھے، جمعے کے دن جب کوئی اور دن رہا ہوگا نہیں کہہ سکتا میں، بہرحال آپ گفتگو کرنے لگے ہیں، ایک صحابی کھڑے ہو جاتے ہیں، ایک صحابی کھڑے ہوتے ہیں کہ یا امیر المومنین ہم آپ کو گفتگو کرنے نہیں دیں گے۔ مجمع میں سناٹا، امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو روب و دبدبا، آپ نے تھوڑا سا اس کو آزمانے کے لیے، تم جانتے ہو مجھے بنا، میں جانتا ہوں ہم آپ کو گفتگو کرنے نہیں دیں گے۔ کیوں، کیا بات ہے؟ اس لیے کہ آپ نے جو لباس زیب تن کیا ہوا ہے، جو کرتا پہنا ہوا ہے، جو مال غنیمت میں مال ملا تھا، چونکہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ طویل قامت تھے، آپ کا طویل تھا، جتنا لباس ایک آدمی کے حصے میں آیا اس سے آپ کا کرتا نہیں بن سکتا تھا۔ یہ آپ نے جو کرتا پہنا ہے یہ بتا رہا ہے کہ اس میں ایک سے زیادہ آدمی کو جو مال ملا ہے اس پر یہ مبنی ہے، آپ نے کرتا پہنا ہوا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ میرے لوگوں میں ایسے بھی ہیں جو میرا اعتراف کر سکتے ہیں۔ پھر اپنے بیٹے کو بلایا کہ لوگوں کے سامنے بتاؤ کہ یہ دوسرا یہ جو لباس پہنا ہے میں نے، یہ لباس میں نے پہنا ہے، یہ دوسرا کس کا حصہ تھا؟ انہوں نے گواہی دی کہ میں نے اپنا لباس جو ہے اپنے والد کو دے دیا تھا، اس لیے جو ہے ان کا یہ بنا۔ تو کیا بات ہے، کیوں اس بارے میں آپ سمجھتے ہیں کسی سے اختلاف کرنے کو جو ہے آپ مخالفت کیوں سمجھتے ہیں؟ کسی سے اختلاف کرنے کو آپ اس کی گردن زنی کیوں سمجھتے ہیں؟ اس کو آپ اپنے معاشرے میں کیوں کاٹتے ہیں؟ اسے ہمت دو، اسے بات سنی جائے، کیا معاملہ ہے، کس طرح کے معاملہ ہے؟ دوستو، دعوت اسلامی کے لیے فقیر کا بھی جو ہے خون تو نہیں پسینہ بہا ہے۔ اوائل میں ہم ساتھ رہے، پھر یہ اختلاف ہوا، کوئی بات نہیں، میرے ایمان پہ فرق نہیں پڑ گیا، اختلاف کیا میں نے، میرے ایمان پہ فرق نہیں پڑ گیا۔ مجھے پتہ ہے کہ اختلاف کر سکتے ہیں، عام سے اختلاف کر سکتے ہیں، آپ کو حق ہے۔ میرے جو ہے بہت سے جلوس میں لوگ شریک ہوتے ہیں، بولتے ہیں ہم نہیں شریک ہوں گے، نہیں کوئی بات نہیں، ہم 10 محرم کو جلوس نکالتے ہیں، لوگ شریک نہیں ہوتے، کم ہوتے ہیں، بھائی ہمیں آپ کے ساتھ اختلاف ہے، میرے سے بھی آپ اختلاف کر سکتے ہیں، کیوں نہیں کر سکتے؟ آپ کو حق ہے، کیونکہ یہ کوئی شریعت کا حکم نہیں ہے کہ آپ 10 محرم کو، میرے دل میں شیعوں سے نفرت ہے اور میں چاہتا ہوں کہ شیعوں کو جو ہے فری ہینڈ مل گیا ہے کہ 10 محرم کو جو ہے وہ تمام شہر میں جو نظر آتے ہیں، ہم اپنے ایک معاملہ سے اہل بیت سے محبت کا اظہار کر رہے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ انداز آپ کا مناسب نہیں ہے، میں نے بولا صحیح آپ نہیں سمجھتے نا، کوئی بات نہیں، میرا اپنے ذہن میں محبت تو دوسرے اندر نہیں سمجھتے لوگ، ان کی محبتوں کو بھی میں اور ان کے اختلاف کو بھی میں قبول کرتا ہوں، اپنا انداز بھی اختیار کرتا ہوں۔ تو دوستو، دعوت اسلامی ہماری اپنی ہے، اہل سنت ہے، لیکن کیا یہ الہامی ہے؟ اس سے اختلاف نہیں کیا جا سکتا؟ کیا اس کے انداز پر اختلاف نہیں کیا جا سکتا؟ کیا جا سکتا ہے۔ اگر کوئی کہتا نہیں کیا جاتا تو میں دلیل دے دیں، چپ ہو جائیں۔ اور میرا اختلاف جو ہے، میں تقریباً 86-87 میں الگ ہو گیا تھا، کبھی نہیں بولا، اس لیے کہ میری دعوت اسلامی تھے، دعوت اسلامی اپنا کام کرے۔ جب امیر اہل سنت ہو گئے، لوگ کہنے لگے آپ کے امیر اہل سنت ہے، دیکھیے یہ بات جو ہے اس طریقے سے ہم نے کیا جواب دوں ان کو؟ ہم نے بولا میں نے فتویٰ مانگا ہے، میں نے ان کے ہی دعوت اسلامی کے دارالفتہ میں فتویٰ بھیجا ہے، استسقا بھیجا ہے، مجھے بتائیے کہ امیر اہل سنت کا لقب کس نے دیا، اس منصب پر کس نے فائز کیا؟ تو ایک دفعہ فقیر خود گیا، منع کر دیا، میں نے بولا رسید کر، بولے رسید نکلیں گے ہم آپ کو، یہ مسئلے کا جواب بھی آپ کو نہیں ملے گا۔ بھائی کیوں نہیں ملے گا؟ آپ اشکال دور کریں، آپ یہ بتائیں، آپ اس بارے میں کیوں مطلب یہ کہ سمجھتے ہیں لوگ جو ہے نا، میں ہو سکتا ہے کہ میرا ویژن، میرا کہنا جو ہے، چونکہ میں عوام کے اندر سے رہتا ہوں، اور کچھ لوگ جو ہے نا جب دعوت اسلامی محبت کرنے والے، میں کسی کے عقائد کے حوالے سے الحمدللہ دعوت اسلامی سروں کی تاج ہے، اور میرا یہ اختلاف رہے گا، مرتے دم تک رہے گا، میں کہتا رہوں گا۔ مجھے اگر دعوت اسلامی کی ذمہ داری رہے گی میں اس کو کرنے کے لیے بھی تیار ہوں۔ میری جس مسجد میں ہوں وہاں نائب امام دعوت اسلامی کا ہے، بلال مسجد میں دعوت اسلامی کے لوگ ہیں، مجھے ان سے کام کرنے میں نہ رکاوٹ بنی ہے، نہ میں کرتا رہوں گا، ان کی حمایت بھی کرتا رہوں گا، اس لیے کہ میں کسی کو دیوبندی کی طرف جاتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا۔ میں تبلیغ کے لیے جب بات آئے گی
میں نے ان سے بولا دیکھو میرا بات یہ ہے، آپ لوگ جو ہیں تھوڑا سا جو ہے نا حضرت صاحب تک فقیر کی گفتگو کرا لیں، نہیں ہوئی۔ میں پھر جو ہے نا بات میں نے ریکارڈ رکھا، یہ بتا رہا ہوں کہ پیر خانہ نہ بننا چاہیے، پیر خانہ بننے سے سمٹ رہے ہیں۔ مجھ سے چشتی لوگوں نے سوال کیا ہم اس میں کیسے جائیں، یہاں قاضی بننے کی دعوت دی جاتی ہے، صرف قاضی شجرا پڑھا جاتا ہے، ہم تو قاضی نہیں ہیں۔ سلام کے بعد قاضی کر، قاضی رکھ، قاضی مٹا، قدر عدل قدر نمک رہتا ہوں، آمین کہتے کہیں اس کے اوپر۔ سرکار غوث کی عظمتوں کو سلام، سرکار غوث کے جو تمام ہی جو ہے فیض یافتہ ہیں، سرکار خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان کے فیض یافتہ خالہ زاد بھائی ہیں۔ لیکن یہ سلسلہ ہے، ہر ایک کا سلسلہ ہے، آپ اس کا احترام کرتے ہوئے، اس بات کرتے ہوئے، یہ محبت میں جو لوگ آگے بڑھ جاتے ہیں ان کو بتایا جائے کہ آپ کے اس انداز سے دیگر سراسل کے لوگ دور ہو گئے۔ میں بہت سے پیروں کو جانتا ہوں، بہت بڑا نام ہے، وہ الگ کر دیا اپنے مریدوں کے، بھائی تم یہاں جاؤ گے تو الگ ہو جائے گا، ان کا اپنا خطرہ ہوا۔ اس طریقے سے کتنے لوگ ہیں، آپ اس کو ایک تبلیغی جماعت جو رکھا تھا شروع سے ویسے لے کے چلیں۔ عرض ہے قاضی پیر خانہ نہ بنایا جائے، ہمارا اہل سنت کا پیسہ جو ہے اس پر لگا ہوا ہے، ایک گھنٹہ 2 گھنٹہ صرف ہاتھ چومتے دکھائے جاتے ہیں۔ کیوں بھائی؟ ہاتھ چومنا دکھانا کیا یہ تبلیغ ہے؟ کیا یہ تبلیغ درس قرآن کیا جائے، درس حدیث کیا جائے؟ آپ نہیں جانتے، میں جانتا ہوں، آپ میں سب سے جانتے ہیں، میں پھر اپنا دعویٰ برتری نہیں کر رہا کہ آپ نہیں جانتے، میں اسے رجوع کر رہا ہوں لفظوں سے۔ آپ کا ویژن مجھ سے زیادہ ہو سکتا ہے، آپ کی معلومات مجھ سے زیادہ ہوتی ہے، آپ مجھ سے بہتر تو ہیں ہی، میں مانتا ہوں آپ بہتر ہیں۔ میں اس وقت بات کرتے رہ گیا تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جب کسی گفتگو کرتے ہوئے اس بات کو دیکھو، اگر وہ آپ سے چھوٹا ہے تو سمجھو کہ وہ آپ سے بہتر ہے، اس لیے کہ میری عمر میں گناہ زیادہ کیے ہوں گے، یہ بچہ ہے، چھوٹا ہے، اس لیے یہ اس سے گناہ کم ہے۔ عمر میں زیادہ دیکھو تو کہو کہ یہ اسلام کے اندر عمر زیادہ گنہگاری ہے، لہذا اس کا مقام جو ہے مجھ سے زیادہ اللہ کی بارگاہ میں۔ ہم اثر کو دیکھو، برابر کے مجھے دیکھو تو نہ جانے کون سا عمل اس کا پوشیدہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوگا۔ میں مذہب اس قول پہ سختی سے قائل ہوں، آپ کا ویژن، آپ کا سب مجھ سے معتبر، آپ مجھ سے معتبر، آپ مجھ سے اعلیٰ۔ میں لیکن جو بات ہے میں کس سے کروں؟ میں 2 سال سے تقریباً یہ بات کہتا آ رہا ہوں، لیکن نہیں سنی جاتی۔ میں نے اس لیے ریکارڈ رکھا، پھر لوگ جو ہیں محبت پیر کی محبت میں آ کے جو ہے طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ میں نے بولا میں ریکارڈ رہے کہ جو بات میں کہی ہیں، ایک کاش کی یہ صدائیں جو ہیں میری وہاں تک پہنچ جائیں، جو چونکہ میرا بھی خون روتا ہے، میرا بھی دل روتا ہے کہ جب دوسرے پیر خانے جو ہے نا الگ ہو رہے ہیں، کہ آپ شجرا پورا پڑھ دیتے ہیں، اس کی دعوت دیتے ہیں کہ مرید بن جاؤ، تو یہ تو جو ہے نا دوسرے پیر آپ سے الگ ہو رہے ہیں، دوسرے مرید آپ سے الگ ہو رہے ہیں۔ آپ اس وقت توجہ کرو، توجہ دلاؤ جو لوگ ہیں کہ اس طریقے سے معاملہ نہ کرو۔ دوسرے پیر خانے بھی ہیں، صدیوں سے جو ہے نا چلے آ رہے ہیں، ان کا اپنا ایک انداز ہے، اپنا ایک گو ہے۔ آپ جو ہے اپنی طرف لانے کے لیے اس کو ایک قرآن و سنت کی عالمگیر تحریک کے نام سے لے کے چلو، اور القاب دیتے وقت اس بات کا خیال رکھا جائے کہ القاب دینا علماء اہل سنت کا کام ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا، میری امت جو گمراہی پہ جمع نہ ہوگی تو اس سے مراد علماء اہل سنت ہی ہیں۔ علماء اہل سنت جو ہیں کسی کو کسی مجمع میں سے 20 سال کے اس کے علم کی بنا پر اگر کہہ دیں کہ یہ ہمارے سروں کو تاج ہے، تو سب سے پہلے میں بڑھ کے اس کے ہاتھ کو چومنے کے لیے تیار ہوں۔ لیکن از خود مرید بنا لیں، ہلکے کے لوگ بنا لیں تو یہ مناسب نہیں ہے۔ دوسرے لوگ الگ ہو رہے ہیں، اس بات کو سمجھیں۔ اور میں سرکار غوث کی ادول شبلی ربی کا بالحکمت موضوعات الحسنہ کے بعد ایک محبت والا انداز کا بیان کرنے کے بعد ایک طریقہ اس بات مکمل کر لوں گا۔ سرکار غوث بہت قیمتی جبہ پہنا کرتے تھے، جبہ سرکار کی سنت نہیں ہے، پہنا کرتے تھے، قیمتی پہنتے تھے، بہت قیمتی ہوتا تھا۔ مجھ جیسے دنیا کے جو لوگ رہیں گے، ارے تم سرکار سے محبت کا دعویٰ اور یہ اتنا قیمتی جبہ، اور یہ تو خلاف سنت بھی ہے، اور اس کا پیسہ بھی لگا ہوا ہے۔ لیکن سرکار بہت زیادہ جانتے تھے، اور لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے ایسا لباس پہننا تقاضے تھے، ضرورت تھی۔ آپ ان لوگوں کو اعتراض کرنے والوں کو ایک دفعہ بلایا، اور اس کے بعد آپ نے اپنے اس جبے کو ہٹا کر دکھایا کہ نیچے صوف کا لباس تھا، کہنے کہ یہ تم لوگوں کے لیے ہے،
کہ جو تبلیغ کرنا ہوتا ہے وہ عوام کے اندر رہنا اس کو ضروری ہوتا ہے. عوام کے تقاضوں کو جو ہے خلاف شریعہ نہیں ہے اس کو پورا کرتے ہوئے جو ہے لوگوں میں رہنا ہوگا. اگر دیکھیے ایسی بات نہ ہوتی, اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کو 40 سال تک جو ہے اس معاشرے میں اعلان نبوت سے پہلے امین و صادق آپ نے ان کو منوایا, آپ نے اعلان نبوت کیا. تو عوام کے ساتھ جب رہیں گے تو عوام کے ساتھ بہت سارے مسائل میں جو ہے نا آپ کو سب رکھنا ہوگا. مستقل ایک انداز جو ہے آپ دیکھیے کہ دوستو, میں آپ سے کہوں حضرت صاحب کے مرید بہت ہو گئے ہیں, سب کچھ ہیں, لیکن اس مدعے میں مجھے بتائیے کہ ایک آدمی کی چادر تو لیے بنیں گے, ہوں گے بھی 2 ہوں گے 4 ہوں گے, کیوں اتنا انداز اختیار کر کے لوگوں کے بھی چادر بھی لینی ہے, قطعی وہ بھی لینا ہے, یہ اسٹیکر بھی لگانے ہیں. ایسا معاشرہ قبول نہیں کر رہا. پڑھے لکھے لوگ دور ہو رہے ہیں. میری بات رب کریم مالک و مولا اگر دکھ پر اور اخلاص پر مبنی نہیں ہے تو میں تیری بارگاہ میں اپنے آپ کو احتساب کرتے ہوئے میں ایمان کے حوالے سے نہیں کہتا کہ ایمان نصیب نہ ہو, یہ کلمہ کفر ہے, لیکن یہ فقیر کہتا ہے کہ رب کریم مسجد کے اس ذرے ذرے کو گواہ بناتے ہوئے تیری بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ میرے یہ الفاظ اگر دکھ اور اخلاص پر مبنی نہیں ہے تو مجھے نبی کی شفاعت نصیب نہ ہو, میں نبی کی شفاعت سے محروم رہ جاؤں. اس لیے کہ یہ درد ہے جو میرے سینے میں سے نکل کر زبان کے ذریعے آپ تک پہنچ رہا ہے. آپ نے کچھ باتیں سمجھتے ہوئے کچھ اپنے انداز اختیار کیے, تو کچھ یہ بتائیے کہ ہمارے شورا میں عطاری کے علاوہ کوئی ہے نہیں. اپنا حلقہ وسیع کر لیجئے, علماء کرام دوسروں کو بھی جو ہے اپنے قریب آنے دیجئے. یہ سدا, یہ بہاریں, یہ جو تھوڑی دوری ہے, یہ جو دوری ہے اللہ کرے یہ ختم ہو اور ایسے پیار باہم خیر و شکر ہو جائیں, محبت والے ہو جائیں, اور اس میں کوئی انا کا مسئلہ اپنا نہ بنائے. یہ رب کریم انانیت سے ہم کو پاک کر دے. اس وقت ہمارے مسلک پر جو 400 حملے ہو رہے ہیں, ہمیں ان عملوں کو فکری جو عملے ہو رہے ہیں ہمارے عقائد کے اوپر, ہمارے انداز کے اوپر, ان کا تحفظ کرنے والا بنا. اور رب کریم کوئی غلط بات کہی گئی ہو تو میری گرفت, میں تو گرفت کے لیے کہتا ہوں, میں تو یہ بھی نہیں کہتا اللہ معاف فرمائے, اس لیے کہ اللہ پاک معاف کرنے والا تو ہے. میں تو کہتا ہوں چونکہ الفاظ میرے ایسے ہیں کہ آج کچھ لوگ بات کریں گے, میں تو اللہ کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرتے ہوئے کہتا ہوں اللہ گرفت فرما دے اگر میرے الفاظ جو ہے نا اخلاص پر مبنی نہ ہو, میری نیت صحیح نہ ہو, تو رب کریم مجھے گرفت کر لے. میں گرفت کے لیے بھی تیار ہوں, میں نبی کی شفاعت میں ہوں. لیکن ایک بات آپ پر بھی لازم ہے, اپنے حلقے میں جو بات